الحمد لله والصلاة على نبيه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عبد الله بن عتبة قال سمعت عمر بن الخطاب يقول إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الوحي قد انقطع وإنما تأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم فمن أظهر لنا خيرا آمنا إلى آخره كما قال عليه الصلاة والسلام رواہ البخاری۔ عزیزان میرے محترم سامعین مکرمین، اللہ کے بڑے احسان اور کرم نوازی سے ہمارے درس حدیث کا یہ پروگرام جاری و ساری ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ایک اہم عنوان آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ اسلامی احکام میں ظاہری احکام ہے نا، وہ ظاہری حالات پر نافذ ہوتے ہیں۔ ایک تفصیلاً ایک حدیث ہے بخاری شریف کی، حضرت عبداللہ بن عتبہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے سنا حضرت عمر بن الخطاب سے فرما رہے تھے، فرمایا ان عبداللہ بن عتبہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ بن عتبہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے میں نے سنا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سنا میں یقول ان اناسا كانوا يؤخذون بالوحی فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اعلان کر دیا کہ بھائی سنو نا، ان اناسا كانوا يؤخذون بالوحی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں لوگوں کو گرفت کر دیا جاتا تھا، سزا دی جاتی تھی بالوحی، وحی کے ساتھ، فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں۔ پھر فرمایا کہ وَإِنَّ الْوَحْيَ قَدْ انْقَطَعَ وَإِنَّمَا نَأْخُذُكُمْ الْآنَ، فرمایا کہ اب وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا، وحی ختم ہو گئی، اب وحی دوبارہ نہیں آ سکتی، اب ہم آپ کو پکڑ کریں گے، الآن بما ظہر لنا من اعمالکم فمن اظہر لنا خیرا آمنا ہو، اب ہم آپ کے ظاہری اعمال پہ آپ کو سزا دیں گے، پکڑ کریں گے۔ فرمایا اگر آپ لوگوں نے اعمال اچھے کیے وہ آمنا ہو، آپ کو امن دی جائے گی، وقربناہ ولیس الینا من سری، فرمایا سریرتہ شیء اللہ محاسبہ فی سریرتہ، آپ کے ظاہری اعمال کو دیکھا جائے گا، آپ کیا کر رہے ہو، آپ کے دل کا محاسبہ خود خدا کرے گا۔ آپ جیسے بھی اندر کے باطن کے جیسے بھی ہو، اندر کے جیسے بھی ہو، اگر آپ کے ظاہری اعمال اچھے ہیں، فرمایا ہم آپ کو چھوڑ دیں گے، آپ کو امن دیں گے۔ پھر فرمایا وَمَنْ أَظْهَرَنَا سُوءًا لَمْ نَأْمَنْهُ وَلَمْ نُصَدِّقْ وَإِنْ قَالَ أَنَّ سَرِيرَتَهُ حَسَنَةٌ، اگر آپ فرماتے ہیں اگر آپ کے ظاہری اعمال بالکل خراب ہوں، آپ کا قتل میں بالکل، فرمایا کہ ظاہری اعمال آپ کی بالکل خراب ہو، قتل میں آپ جیسے ہو، آپ کو سزا دی جائے گی آپ کی ظاہری اعمال کے مطابق، کیونکہ اب وہی نہیں ہوتی، اب تو وہی نہیں ہوتی ہے، ظاہری اعمال آپ کے جیسے ہوں گے، آپ کو سزا ملے گی۔ اللہ اکبر۔ حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ محبوب بن ربی نے مجھ سے بیان کیا کہ میں مدینہ المنورہ میں آیا تو عتبہ بن مالک سے ملاقات ہوئی، میں نے کہا آپ کی ایک حدیث مجھے ملی ہے، کیا سچ ہے بالواسطہ؟ فرمایا جی ہاں۔ فرمایا کہ میری نظر میں کچھ نقصان تھا، اس نے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، میری تمنا تھی کہ نبی علیہ السلام میرے گھر میں آ کر کسی کونے میں نماز پڑھیں اور میں اسی گھر کے حصے کو، جگہ کو جو ہے نماز جگہ بنا دوں۔ فرماتے ہیں صحابہ کرام، فرماتے نبی علیہ السلام نماز پڑھنے کے لیے آئے، وہاں جگہ پہ نماز پڑھ رہے تھے، کچھ آدمی باتیں کر رہے تھے، اسی دوران ایک شخص تھا جس کا نام مالک بن خشم تھا،
اس بات کا ذمہ دار قرار دیا اسے۔ انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام کے فراغت کے بعد نبی علیہ السلام سے اس کے لیے بد دعا کروا دیں۔ جب نبی علیہ السلام فارغ ہوئے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ تو صحیح، یہ مالک بن خشم یہ ایمان رکھتا ہے اللہ پہ اور مجھ پہ کہ نہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ ایمان رکھتا ہے، ظاہری کلمہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ کہتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دل میں ایمان کی کوئی بھی قیمت نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ظاہری زبان سے یہ کلمہ پڑھتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایمان سچی دل سے وہ کلمہ پڑھ رہا ہے، ظاہراً پڑھ رہا ہے، لیکن پھر بھی وہ جہنم سے آزادی ہو جاتی ہے اس کی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے کلمہ پڑھ لیا، اللہ اکبر، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کو طاقت نہیں اس کو جلا سکے۔ اگر وہ جہنم میں جائے بھی جہنم اسے جلا نہیں سکتی، کیونکہ اس کے دل میں، اس کے چہرے پہ، اس پہ زبان پہ رسول اللہ کا کلمہ ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہتے مجھے یہ حدیث بہت پسند آئی، میں نے اپنے لڑکے سے کہہ دیا کہ اس حدیث کو لکھ دے، قلم بند کر دے، ہمیشہ کے لیے میرے پاس موجود ہو۔ عزیزان ایمان، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا رب العالمین ہم سب کو ظاہراً اچھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور باطناً بھی اچھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ظاہر میں کوئی جیسا اچھا عمل کر رہا ہے، بات میں جیسا ہے، باطن کو خدا جانتا ہے۔ ہمارے سامنے بزرگ ہے تو ماشاءاللہ تعالیٰ اس کو اچھا رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا رب العالمین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔